السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وهادينا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 5 جون سن 2026 عیسوی، 18 ذی الحجہ سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتہ فرزندان توحید 2 عبادتوں سے سرفراز ہوئے. بڑی 2 عبادتوں کو انجام دیا. ایک ہے حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت. یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، اسی مہینے میں اور اسی مہینے کے خاص دنوں میں یہ 2 عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سال کے اور مہینوں میں اور مہینوں کے اور دنوں میں یہ 2 عبادتوں کو انجام نہیں دیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں دوسری جو عبادت ہے قربانی کی عبادت، اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا خلوص و للہیت کے ساتھ میں، جن بندوں کو، جن بندیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت سے نوازا تھا، اس عبادت کو انجام دیا. اور اس عبادت کو انجام دیتے وقت ایک دعا پڑھی گئی. مجھے خیال آیا کہ اس جمعہ میں اس دعا کا تھوڑا خلاصہ کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دعا کیوں پڑھی گئی. کائنات کے آقا، کائنات کے مولا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر
راحت العاشقین، انیس الغریبین، سرور کونین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، محبوب کبریا، امام الانس و امام الجن، امام القبلتین، امام المشرقین و امام المغربین، امام الملائکہ، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت کے وقت، یعنی قربانی کی عبادت کے وقت اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرتے ہوئے اس قرآن مجید کی آیت کا اہتمام کیوں کیا اور امت کو اس کے اہتمام کی تعلیم کیوں دی گئی، یہ اس جمعہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اللہ کی ذات سے امید بھی کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ بھی جائے گی۔ آپ کو سمجھانے میں الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن میں حد درجے تک کامیاب بھی رہوں گا۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا کہ قربانی کے وقت یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو دعا کا اہتمام کروایا گیا، حالانکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، دعا کی طور پر استعمال کیا گیا اور دعا کی طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا گیا قیامت تک۔ کیا پڑھی جاتی ہے ان وجہات کے بعد میں؟ خل، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دو عالم، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، خل، یہ حکم کا صیغہ۔ آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ سمجھا دیجئے۔ علماء نے یہ معنی لیے۔ خل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک لفظ انا علماء جانتے ہیں یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ جیسا قرآن مجید کے شروع میں لا ریب کہا گیا، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تو یہاں لفظ انا، بے شک، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی گمان نہیں۔ اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ یہ قربانی کے وقت جو پڑھی جاتی ہے نا، وہ دعا کا ترجمہ ہے۔ سنیں آپ، سمجھیں آپ، کر رہے ہیں قربانی، جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سمجھیں اور اس کے پس منظر کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے اس دعا کا انتخاب کیوں کیا، اس دعا کو سلیکٹڈ کیوں کیا ہے، اس دعا کو کیوں پسند کیا؟ انتخاب لاجواب کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے اس دعا کا انتخاب کیا قربانی کے وقت۔
بلکہ قربانی کے وقت نہیں، یہ آیت پوری زندگی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک یہ آیت مبارکہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہ حکم دیا گیا، یہ سبق دیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی اس آیت مبارکہ میں۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بے شک میری نماز، صلاتی نماز، وہ نسکی، میری قربانی، وہ محیایا، عجیب جملہ ہے، وہ مماتی، وہ محیایا، میرا جینا، وہ مماتی، میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، جو عالموں کا رب العالمین ہے۔ میری نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ مفسرین نے لکھا ہے نماز اللہ کے لیے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ قربانی اللہ کے لیے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ ذکر اللہ کے لیے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ذکر کرو۔ حج اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے حج کرو، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ عمرہ کرو، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے بسوں کی، اپاہجوں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی مدد کرو، یہ نیکی کا کام ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ مسجد بناؤ، بات سمجھ میں آ گئی۔ مدرسہ بناؤ، بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے کلام کو یاد کرو، بات سمجھ میں آ گئی۔ دینی تعلیم حاصل کرو، بات سمجھ میں آ گئی۔ حلال کھاؤ، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آخر کے دو جملے جو ہیں، دو جملوں کا جو ذکر کیا گیا، اس کی وضاحت مقصود ہے۔ وہ محیایا، میرا جینا، وہ مماتی، میرا مرنا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ بات انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا نماز کے لیے انسان سمجھ گیا، زکوٰۃ کے لیے سمجھ گیا، قربانی کے لیے سمجھ گیا، حج کے لیے سمجھ گیا، عمرے کے لیے سمجھ گیا، ذکر کے لیے سمجھ گیا، تلاوت کے لیے سمجھ گیا، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اپاہجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے سمجھ گیا، مسجد بنانے کے لیے سمجھ گیا، مدرسہ بنانے کے لیے سمجھ گیا، اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے سمجھ گیا، اور نیکیوں کے کام کو سمجھ گیا۔ اسی طریقے سے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ دو لفظوں کو بھی، یہ دو چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو لفظوں کے اندر زندگی کے تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے سمو کے دے دیا۔ اور آگے بڑھیے، مفسرین نے لکھا ہے لفظ نسک، اب جیسا کہ ان صلاتی کے بعد کا جو لفظ ہے وہ نسکی، یہ لفظ نسک کسے کہتے ہیں؟ لفظ نسک کسے کہتے ہیں؟ تین چیزوں میں لفظ نسک کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حج کو بھی نسکی کہا جاتا ہے، قربانی کو بھی نسکی کہا جاتا ہے،
اور جو عبادتیں ہیں جو اب میں نے آپ کے سامنے گنوایا، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نیکی کا کام ہے، مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، جتنی چیزیں دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، زندگی سے متعلق ہیں، یہ تمام چیزوں کو بھی نسکی کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ حج کو بھی نسکی کہا گیا، جو قربانی کو بھی کہا گیا، اور یہ جتنے اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، اسے بھی نسک کہا گیا۔ یہ سب کام کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز کے بارے میں سمجھ میں آ گیا، قربانی کے بارے میں سمجھ میں آ گیا۔ اب وَمَحْيَايَ، اب آئیں اس طرف، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اس کا کیا معنی ہوا؟ میرا جینا اللہ کے لیے، یہ جلدی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ یہ جینا اللہ کے لیے کیسا ہوا؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے، ایک کافر بھی ہے، ایک مسلمان بھی ہے۔ ایک کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے۔ ایک غیر مسلم بھی کماتا ہے، مسلمان بھی کماتا ہے۔ غیر مسلم بھی معاملہ کرتا ہے، مسلمان بھی معاملہ کرتا ہے۔ غیر مسلم بھی شادی بیاہ کرتا ہے، مسلمان بھی شادی بیاہ کرتا ہے۔ غیر مسلم بھی عبادت کرتا ہے اور مسلمان بھی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں، اس کی عبادت میں غیر مسلم بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی پیتا ہے، مسلمان بھی پیتا ہے، غیر مسلم بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، غیر مسلم بھی گھر بناتا ہے، مسلمان بھی بناتا ہے، لیکن اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے بنانے میں، اس کے تجارت میں، اس کے کاروبار میں اور مسلمان کے کاروبار میں ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، ڈیفرنٹ۔ جو کام وہ کر رہا ہے وہی کام مسلمان بھی کر رہا ہے، جو کام مسلمان کر رہا ہے وہی کام وہ بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے، لیکن فرق اتنا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کام جو کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور شام سے لے کر صبح تک کی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ غیر مسلم بھی کماتا ہے اور کھاتا ہے، مسلمان بھی کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان جب کمانے کے لیے جاتا ہے، حلال تلاش کر کے کھانے کی اجازت دی گئی، حرام نہیں استعمال کرنا، جائز استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن غیر مسلم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ کھا سکتا ہوں کہ یہ نہیں کھا سکتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ لڑکلے کو آگے ڈلی لے لو، حلال کر لو۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں، آنے والی ڈلی کو دیکھا جائے گا، یہ ڈلی حلال کی ہے تو استعمال کریں گے، یہ ڈلی حرام کی ہے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، جانے کمانے کے لیے آدمی جاتا ہے، کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، اور جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاش کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تو حلال کو دیکھنا چاہیے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق دیکھیں کہ یہ میں جو کما رہا ہوں اس لیے کما رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ زمین پر چلو پھرو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے مراد روزی روٹی تلاش کرو۔ میں پھیل گیا، زمین پر
چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یہ سوچنا چاہیے، مفسرین نے لکھا ہے میرے نفس کا بھی میرے اوپر حق ہے، اور میرے بیوی کا بھی میرے اوپر حق ہے، میرے بچوں کا بھی میرے اوپر حق ہے، میرے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کا بھی حق اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر عائد کیا ہے۔ میرے نفس کے حق کو اور میرے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں کما رہا ہوں اور کھا رہا ہوں۔ یہ اگر نیت کر کے آدمی دنیا میں چلتا پھرتا ہے، ذریعہ معاش کے لیے کوشش کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، اور جو کچھ اسے میسر آ جائے کھاتا ہے، اس کا یہ کمانا، چہل پہل کرنا، اور پھر نہ یہاں وہاں بھاگ دوڑی کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اس پر بھی نیکی لکھی جائے گی، اجر ہوگا، یہ اللہ کا محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ غیر مسلم کے لیے یہ نہیں، وہ جہاں سے آئے، جو آئے، جیسا آئے، لو گھسیٹو، لپیٹو اور استعمال کرو، لیکن ہمارے لیے گھسیٹو لپیٹو کا مسئلہ نہیں، تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا کہ تحقیق کرو، فتبینو، یہ کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہاں سے آیا، میرے لیے استعمال کرنا کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں، تحقیق کرو، اس کے بعد میں استعمال کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسے بھوکا نہ مارو۔ کوئی انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، علماء نے لکھا یہ ناجائز ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جو ہے توڑا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے وقت پر کھلاؤ پلاؤ اور توانائی پیدا کرو، طاقت پیدا کرو۔ جب آدمی وقت پر کھلائے گا، پلائے گا، توانائی پیدا کرے گا، قوت پیدا کرے گا، عبادت کے اندر حلاوت پیدا ہوگی، عبادت کرنے کے اندر دل لگے گا۔ ایک آدمی نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا ہے، نہیں میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، آدمی کمزور ہوگا کہ طاقت والا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، آپ سے سوال ہے، کمزور ہوگا طاقت والا؟ کمزور ہوگا۔ جب آدمی کمزور ہوگا، عبادت کرے گا، کھڑے ہو کر کے عبادت نہیں کر سکتا، بے چینی بڑھ جائے گی، بے قراری بڑھ جائے گی، کاہلی آئے گی، سستاگی آئے گی۔ بے چینی، بے قراری، کاہلی اور سستی عبادت کے اندر جائز نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کا خیال کرو، بھوکا نہ مارو۔ کبھی کبھار فاقہ آ جائے، کبھی کبھار نہیں انسان کھا رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پر فاقے میں گزارے نہیں میں نفس کو ماروں گا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، ہمارے اندر اتنی روحانیت و نورانیت نہیں ہے۔ وہ حضرت صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، اولیاء اللہ، وہ ان کے اندر وہ چیز تھی، آج نہیں ایسی چیز، اس لیے پیٹ کو ڈال کر آدمی ایک دم سیراب، اتنا سیر بھی نہیں ہونا تاکہ عبادت میں سستگی پیدا ہو جائے، اسی لیے فرمایا کھانے میں 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، ہوا کو بھی آنے جانے کا موقع دیو، لیکن نفس کا جو حق ہے اسے ادا کرو، بیوی کا جو حق ہے اسے ادا کرو، اولاد کا جو حق ہے اسے ادا کرو، آپ کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان کا جو حق ہے تمہارے ذمہ میں عائد کیا گیا ہے اسے ادا کرو، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنا دنیا کا کام، کمانا دنیا کا کام، کھانا دنیا کا کام، نہیں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، کمانا بھی عبادت ہے، کھانا حلال کھانا بھی عبادت ہے، حلال کھلانا بھی عبادت ہے، حلال کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض عبادت کے بعد میں حلال کمائی کما کر کے کھانا اور دوسرا فرض ہے۔ حلال کمائی کما کر کھانا یہ بھی فرض ہے۔ یہ دنیا کا کام کہاں سے ہو گیا؟
محنت کر رہے ہیں، گلی گلی پھر رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، صبح میں ناشتہ نہیں کیا، لیکن حلال کمائی کما رہے ہیں۔ یہ حلال کمائی کمانے کے لیے گلی گلی پھرنا، بھاگ دوڑ کرنا صبح سے شام تک، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی نیکیاں لکھی جائے گی، اجر دیا جائے گا، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک پہاڑی علاقے میں رہنے والے صحابی آئے، آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا، جواب کے بعد میں مصافحہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ جو صحابی آئے ہیں پہاڑی علاقے سے، ان کے ہاتھوں کے اوپر گٹے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پتھر پھوڑنے کا، محنت کرنے کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو محنت مزدوری کرنے والے تھے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، حلال کمائی کے لیے تلاش کرنے والا، حلال کمائی کھاتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کما کر کھانے والا، کھلانے والا، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے الکاسب حبیب اللہ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنا دنیا کا کام نہیں، حلال طریقے سے کاروبار کرنا یہ عبادت ہے، ملازمت کرنا یہ عبادت ہے، بزنس کرنا حلال طریقے سے، ایمانداری کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں، یہ عبادت ہے، عبادت۔ جب تم یہ کام حلال طریقے سے کرو گے، حلال کا لقمہ تمہارے حلق کے نیچے جائے گا، حلال کا لقمہ بیوی کو کھلاؤ گے اس کے حلق میں جائے گا، حلال کا لقمہ بچوں کو کھلاؤ گے ان کے حلق میں جائے گا، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر عبادت قبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے قربانی کے موقع پر اس آیت کا انتخاب کیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، میرا جینا بھی اللہ کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک والی زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے حکم کے مطابق صبح سے لے کر شام تک میں سوؤں تو اللہ کے حکم کے مطابق سوؤں گا، میں جاگوں تو میرا جاگنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق، میرا سونا بھی اللہ کے حکم کے مطابق، میرا چلنا پھرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق، میری گفتگو، میری رفتار، میرا کردار، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا پہننا، میرا کھانا، میرا پینا، لین دین، معاملہ، معاشرہ، شادی بیاہ، ہر چیز دنیا سے جو متعلق ہے، زندگی سے جو متعلق ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے، محیایا، سب کچھ اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، جینے سے متعلق جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں زندگی سے متعلق، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اور محیایا، اس لیے اللہ کے نبی نے قربانی کے موقع پر یہ آیت کا انتخاب کیا۔ علی قربانی دیتے وقت یہ نہیں، پوری زندگی یہ آیت ہمارے سامنے رہیں، میں صبح کیسے کیا، شام کیسے کیا، بزنس کیسا کیا، کاروبار کیسا کیا، ملازمت کیسا کیا، لین دین کیسا ہو رہا ہے، گفتگو کیسی ہے، گفتار کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، یہ سب کچھ بنائیں اس آیت کے مطابق، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے بھوک ہڑتال جو آج کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے، ناجائز۔ بھوک ہڑتال کرتی نہیں کرتے؟ 3 دن کی بھوک ہڑتال، 1 ہفتے کی بھوک ہڑتال، 1 مہینے کی بھوک ہڑتال، کس نے اجازت دی بھائیو؟ یہ نفس ہمارا نہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں، یہ پیر ہمارے نہیں، یہ آنکھ ہماری نہیں، ہماری نہیں سے مراد اس کا کوئی مالک ہے۔ وہ کون مالک؟ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنے چیزیں ہیں انسان میں، میرے میں اور آپ میں، یہ سب امانت ہیں، امانت۔ قرآن مجید کی سورت التکاثر
اس کی آخری آیت میں مفسرین نے لکھا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے یہ نعمت دیا تھا۔ آنکھ کیا نعمت نہیں؟ زبان کیا نعمت نہیں؟ دانت کیا نعمت نہیں؟ کان نعمت نہیں؟ دماغ نعمت نہیں؟ سر اور اس کے بال کیا نعمت نہیں؟ ناخون کیا نعمت نہیں؟ دو ہاتھ، دو پیر، یہ ہونٹ، سب کچھ ہے، دو ہونٹ نہیں، کیوں دسے گا آدمی؟ کیوں دسے گا؟ چڑیل کی طرح ڈراؤنی آدمی گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، دو ہونٹ نہیں تو دانت پورے نکل چکے ہیں، یہ دونوں حصے اندر دب جائیں گے، پٹپٹے مارے گا، پٹپٹے۔ یہ نعمت نہیں؟ یہ بیلنس کون دیا ہے؟ خداوند قدوس نے دیا ہے۔ یہ زندگی کون دیا ہے؟ خداوند قدوس دیا ہے، تو ہم زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہ ہو، رب کی مرضی کے مطابق زندگی ہو۔ کائنات کے محسن و مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بھوک ہڑتال کرنا اسلام اور شریعت مطہرہ میں جائز نہیں۔ یہ نفس ہمارا نہیں، یہ جان ہمارا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العالمین نے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سلامت بھیجا، ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ جب مرنے کا وقت آیا ہمارا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، پیر ڈیمیج ہو گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہماری غلطی کی وجہ سے، سر پھٹ گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، جسم کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے عیب دار تو پیدا نہیں کیا تھا، سالم پیدا کیا تھا، صحیح اعضا تجھے دے کر کے پیدا کیا، جب تو آیا تو عیب دار کیوں آیا؟ ارے بھئی مالک کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی گاڑی ہے، مثال سمجھیں، آپ گاڑی کسی کو دے کر بیچتے ہیں، امانت لے کر جاؤ، لے کر جانے والا گاڑی لے کر گیا، امانت شام تک لاؤں گا یا کل لاؤں گا، جیسی آپ نے گاڑی دی ویسی لا کر واپس دیا، چیک کریں گے نہیں چیک کریں گے؟ ویسی چھے کی فرق ہے، ویسی چھے، شکریہ بھائی، فرق آگا تو پوچھیں گے کہ نہیں چپ رہ جاتے گی؟ بولو، ارے بولو بھائی، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے۔ کیا بھائی ڈوم ڈیمیج ہوگا نا با، مڈگاڑ ایسا ہوگا نا با، کانگی لجک ہو گیا نا با؟ پوچھتے نہیں پوچھتے، میں تو گاڑی ایسی نہیں دیا تھا، تو کہیں کو با ڈیمیج کر لے کایا؟ ارے جب دنیا کا ایک انسان فنا ہونے والا انسان، فنا ہونے والے انسان کو فنا ہونے والی چیز دے کر جب وہ لاتا ہے، اپنے صحیح سالم نہ ہونے کی وجہ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ 360 جوڑ جو دے کر کے انسان کو سالم پیدا کیا، صحیح پیدا کیا، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک، اگر اس میں ڈیمیج کر کے ہم چلے جائیں اللہ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسا آئے ویسا جانا۔ یوندے سیدھے ہو کو ایکسیڈنٹ کا شکار، حادثات کا شکار، یہ کیوں؟ اپنی حماقت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حماقت کی وجہ سے۔ کبھی کوئی آسمانی وبا آ جائے، زمینی وبا آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے اگر کوئی غلطی کر کے کوئی فرق ہو جائے، خدا کو جواب دینا پڑے گا، خدا پوچھیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے وَمَحْيَايَ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اور وَمَمَاتِي، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ جب تک خداوند قدوس کی طرف سے موت نہیں آتی، عافیت مانگنا، عافیت،
اس سے پہلے آئیے پیچھے کی آیت پر محیایا، ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہیں حضرت عثمان ابن غنی، حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی ذو النورین نبی علیہ السلام کے داماد، ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ جب اسلام لائے، نیا نیا دور تھا اسلام کا، شروع زمانہ، عبادت کا شوق پیدا ہوا، رات میں تہجد پڑھتے، قیام کرتے، نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، پورا سال رمضان میں تو روزہ رکھنا فرض، اس کے علاوہ 11 مہینے بھی مستقل روزہ رکھتے، رات میں عبادت، تلاوت۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ جب وہ آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، عثمان مجھے معلوم ہوا کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، ہمیشہ پابندی کرتے ہو، رات میں عبادت کرتے ہو، تہجد، تلاوت، قیام، کبھی رکوع کبھی سجود۔ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے منع کیا، اس کی اجازت نہیں شریعت میں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تم اکیلے نہیں ہو کہ دن میں روزہ رکھ لے اور رات میں عبادت میں منہمک ہو جائے، تمہارے ساتھ خاندان لگا ہوا ہے، کٹنبہ لگا ہوا ہے، بیوی لگی ہوئی ہے، بچے لگے ہوئے ہیں، تجارت لگی ہوئی ہے، ملازمت لگی ہوئی ہے، یہ تمام چیزوں کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ دن میں کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑو، کبھی رکھو کبھی چھوڑو، نفل روزہ ہے، اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی، ہاں درجات کے اندر بلندی ضرور ہوگی، ثواب تو ضرور ملے گا، نیکی ضرور ملے گی، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کا حق پامال ہونے نہ پائے۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، تمہارے گھر میں مہمان آئے ہیں، یاد رکھو، سنو مسئلہ، تمہارے گھر میں مہمان آئے ہیں، مہمان کی اجازت کے بغیر میزبان کو نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہیں گھر والے میزبان، تمہیں گھر والے میزبان، تمہارے گھر میں مہمان آئے، ان کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے، نفل روزہ۔ کیوں؟ جب آپ انتظام کریں گے، ان کو کھانے کے لیے کہیں گے، آپ کو بلائیں گے، آپ کہیں گے نہیں میں روزے سے ہوں، ان کو کھانے کے لیے ہچکچاہٹ ہوگی، پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے، شرمائیں گے۔ یہاں تک شریعت نے خیال کیا ہے کہ کوئی شرما کر پیٹ بھر کر کے اپنے نفس کا حق ادا نہ کرے، اس لیے فرمایا کہ مہمان کی اجازت کے بغیر میزبان کو نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنی پاک شریعت اور اسلام ہے، کتنا پیارا مذہب ہے اور حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، کہا کہ تمہارے ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے ہیں، بیوی کا حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا نیکی ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اس کا بھی حق ادا کرو۔ تم اگر عبادت میں منہمک ہو گئے، رکوع میں منہمک ہو گئے، قیام میں منہمک ہو گئے، سجود میں منہمک ہو گئے، تہجد میں منہمک ہو گئے، تو ان کا حقوق کون ادا کریں گے؟ اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے تو شیطان تیسرا ٹپکے گا، خیالات کو بھٹکائے گا، گناہ کی نہیں گناہ، ان کا بھی حق ادا کرو۔ جو بچوں کا حق ہے ان کا بھی حق ادا کرو، خاندان، قبیلہ، کٹنبہ جو ان کا حق ہے ان کا حق ادا کرو۔ ان کے حق کو چھوڑ کر تم روزہ رکھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ نیکیوں کا کام، یقیناً نیکیوں کا کام، لیکن ایک نیکی کو کرنے کے لیے 10 لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے محیایا،
میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اللہ نے جو حکم دیا اس سے کرنے کا نام دین۔ میں عام طور پر کہتا ہوں دماغ کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین نہیں۔ اللہ کا حکم، نبی کا حکم، قرآن کا حکم، حدیث کا حکم مان کر جو کام جس وقت کرنا ہے یہ کام کرنے کا نام دین۔ شوق میں آ کر کوئی غلط کام کرنے کا نام دین نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں۔ او مماتی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ کیسے؟ اس کی موت جب تک ہے، جب آنا ہے جب آئے گی۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اتنی شدید تکلیف تھی، اتنی شدید تکلیف تھی، جنہوں نے عیادت کرنے کے لیے گئے ان کے سامنے کہا، حضرت قباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا شدید بیمار ہوئے، عیادت کرنے والوں کے سامنے کہا اللہ کے نبی نے موت کو مانگنے سے منع کیا ہے، اگر اللہ کے نبی موت کو مانگنا منع نہیں کرتے خدا کی قسم یہ تکلیف سے بہتر موت تھی، میں موت مانگ لیتا۔ آج بولتی نہیں بولتے لوگ، ذرہ پریشانی آگی تو موت آگی تو اچھا ہے نا بھی، کیا اچھا ہے؟ کیا عمل کرے، کیا عمل کرے؟ اسی لیے فرمایا اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ خودکشی پر ایک بات یاد آئی، ملک کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں سب سے ٹاپ نمبر پر ہمارا بنگلور آیا ہے۔ بنگلور ریاست کرناٹک اور اس میں بھی بنگلور خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں سر فہرست ٹاپ نمبر پر۔ کس نے اجازت دی ہے خودکشی کرنے کی؟ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ بکا ہوا مال ہے، بکا ہوا مال۔ اس لیے عمر میں برکت مانگنے کی اجازت دی گئی، مانگو۔ رجب کا مہینہ آتے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مانگتے نہیں مانگتے؟ اس سے مفسرین نے مسئلہ نکالا ہے، نقطہ بیان کیا، عمر کی درازگی کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن موت کی تمنا کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ خودکشی اسی لیے حرام قرار دیا، حرام قرار دیا، خودکشی حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس آیت کا انتخاب کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا ذکر، میری تلاوت، میرا حج، میرا عمرہ، میرا صدقہ، میرے جتنے اعمال ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، حکم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قربانی کے موقع پر اس آیت کا انتخاب کر کے امت کے مردوں کو، عورتوں کو تعلیم دی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر یہ آیت تمہارے پیش نظر رہے۔ یہ آیت جب پیش نظر رہے گی اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں، میرا جینا اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میری موت اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قربانی کے موقع پر اس آیت کا انتخاب کر کے امت کو تعلیم دی ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے، امت کے وہ مرد و عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سمجھا دیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔